اور خداوند تیرے آگے آگے چلے گا، وہ تیرے ساتھ رہے گا اور تجھ سے دستبردار نہ ہوگا، نہ تجھے چھوڑے گا، سو تو خوف نہ کر اور بے دل نہ ہو۔ جی ویورز، میں ہوں گیسپر ڈینیل، آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام 295C میں۔ آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان ہوں گے شبیر شفقت صاحب، جو نیشنل کرسچن پارٹی کے چیئرمین ہیں۔ بہت سی سٹرگل انہوں نے 295C کے ان قیدیوں کے لیے کی جو جیلوں میں بند ہیں، آج بھی ان کی آواز بنے ہوئے ہیں، کبھی پریس کلب کے سامنے، کبھی چیف منسٹر ہاؤس کے سامنے، کبھی اسلام آباد میں، پاکستان کے ہر وہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں جو انصاف کے لیے ہے۔ تو میں ویلکم کرتا ہوں اپنے آج کے مہمان کو۔ جی شبیر بھائی، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام 295C میں۔ کیا آپ تھوڑا سا بتائیں گے اپنے جو کرسچن پارٹی ہے آپ کی، نیشنل کرسچن پارٹی، اس کے متعلق میرے ویورز کو؟ دیکھیے جی، یہ نیشنل کرسچن پارٹی قوم پرستوں کی جماعت ہے، نیشنلسٹ لوگوں کی، کیونکہ خدا بھی قوم پرست ہے اور ہم بھی قوم پرست، اس کے پیروکار بھی قوم پرست ہیں۔ ہم صرف اپنی قوم کی بات کرتے ہیں، دوسری کمیونٹی کی بات بعد میں کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو پس رہے ہیں، دب رہے ہیں پاکستان میں، صرف کرسچن ہیں۔ تو اگر ہم کرسچنوں کی بات چھوڑ کے دوسروں کی کریں گے تو وہ بات مناسب نہیں ہے۔ کرسچن اسٹیبلش ہو جائیں گے تو پھر ہم سب کی بات کریں گے۔ اس لیے نیشنل کرسچن پارٹی جہاں مسیحیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ناانصافی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور ہم بھرپور طریقے سے اس آواز کو اٹھاتے ہیں اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ نیشنل کرسچن پارٹی کا یہی مقصد ہے کہ اپنے لوگوں کو اٹھاؤ، اپنے لوگوں کی آواز بنو اور اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ تھینک یو جی شبیر بھائی، میرا ایک سوال ہے پہلا آپ سے کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، مسلم کنٹری ہے، اس میں کیوں بلیسفمی لا کی ضرورت محسوس کی گئی؟ کیوں یہ لا بنا؟ دیکھیں جی، یہ لا بنانے کا مقصد ایسے ہی نہیں تھا، یہ ایسے نہیں بن گیا۔ اس کے اوپر باقاعدہ مائنڈ سیٹ ہے، پوری اس کی محنت کی گئی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان میں بسنے والے جو کرسچن ہیں، جو 3% کرسچن ہیں، 97% مسلمان ملکوں بندوں افراد کا ملک ہے، اور 3% کرسچنز کے لیے، یہ اقلیت کے لیے یہ قانون بنا دینا سراسر زیادتی ہے۔ اور صاف پتہ ہے کہ یہ 3% کو نہیں تو بھگانا چاہتے ہیں، یا مروانا چاہتے ہیں، یا دبانا چاہتے ہیں۔ اس قانون کا بنانے کا مقصد یہی ہے۔ جب یہ قانون نہیں تھا تو اس وقت آج تک کسی نے کوئی کمپلین نہیں کی۔ جب یہ قانون بنا، لوگوں نے اپنی ذاتی رنجشیں نکالنے شروع کر دی۔ آج بھی آپ دیکھیں، لوگ کورٹوں کے اندر قرآن شریف کے اوپر ہاتھ رکھ کے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور اپنے مخالفین کو پھنساتے ہیں۔ اور جب یہ باتیں اتنی ہو رہی ہیں تو جب اپنوں کو یہ پھنساتے ہیں تو کرسچنوں کے ساتھ کہاں سے ان کی رحم دلی ہوگی؟ اس قانون کا بنانے کا واضح مقصد صرف یہی ہے کہ کرسچنوں کو جو ہے کریش کر دیا جائے، ان کو خوف زدہ کر دیا جائے، یہ مقصد ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب یہ قانون بنایا گیا تو کیا یہ اقلیتوں کے ساتھ، خصوصاً کرسچنوں کے ساتھ ایک ڈسکریمنیشن کی گئی؟ کیونکہ دیکھیں، قانون 295A جو ہے وہ صرف مائنورٹیز کے لیے ہے، بی اور سی۔ مطلب بی جو ہے وہ ہے کہ قرآن پاک کو جلانے کے لیے، سی جو ہے محمد صاحب کو کچھ کہنے کے لیے، مطلب اگر آپ کچھ کہیں گے تو 295C امپلیمنٹ ہوگی۔ دونوں کی سزائیں جو ہے، سزائے موت ہے، لائف امپریزنمنٹ ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈسکریمنیشن کا یہ ہتھیار جو ہے وہ جان بوجھ کے اس وقت کی حکومت نے اور ملا نے جو ہے وہ استعمال کیا، اس کو بنایا گیا؟ دیکھیں جی، بات یہی ہے کہ ہمیں تو پتہ ہے ہمارے ساتھ یہ ہونا ہے، کیونکہ یسوع مسیح کی کئی باتیں غلط نہیں ہوتی، وہ پوری ہو رہی ہیں۔ اور یہ 295C جو ہے بنانے سے صاف ظاہر ہو گیا کہ مسیح خداوند کی کئی بھی باتیں پوری ہو گئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب ہرے کے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو سوکھے کے ساتھ کیا نہیں کریں گے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے نام سے لوگ تم کو مروائیں گے، اور جو تمہیں قتل کرے گا وہ کہے گا میں اپنے اللہ کی خدمت کر رہا ہوں۔ تو یہی ہو رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا، یہ کہتے ہیں کہ جی کسی نبی کے خلاف بھی ہوگا اس کے خلاف 295C لگی۔ مجھے آپ بتائیں، 2 مولویوں نے فیصلہ آباد کے کرسمس سے پہلے مسیح یسوع کی شان میں اور کرسمس کی شان میں گستاخی کی، آپ نے تو ان کے خلاف کوئی کمپلین بھی نہیں کی، ان کو اریسٹ بھی نہیں کیا۔ تو کہاں گیا؟ فوزیہ نامی ایک ٹک ٹاکر تھی، اس نے 12 شاگردوں کی تصویر کے اوپر چہل قدمی کی، بالکل اس کے کراچی خلاف میں۔ تو کوئی کاروائی نہیں ہوئی۔ پھر آپ کہتے ہیں جی ان کو معاف کر دو۔ وہ کرسچن کرتے کچھ نہیں ہے تو آپ ان کو معاف نہیں کرتے، ان کو کہتے نہیں اس نے اللہ کا جرم کیا، اللہ اس کو کرے گا، ہم نہیں کر سکتے۔
اور جب حضرت عیسیٰ یسوع مسیح کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں جن کو معاف کر دو. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ ڈسکریمنیشن ہی نہیں بلکہ یہ کروئلٹی اور انجسٹس ہے. جب یہ مطلب ہماری جو مسلم کمیونٹی ہے یہ جب دوسرے ملکوں میں آتی ہے تو وہ اسی طرح کے حقوق چاہتی ہے، لیکن کیا وہ پاکستان میں کیوں نہیں دیتے مسیحیوں کو یا دوسری اقلیتوں کو؟ دراصل یورپ جو ہے بادشاہ کنٹری ہیں، وہ لوگ انسانی حقوق کے نام کے اوپر کام کرتے ہیں. دنیا میں کوئی ملک یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کرسچن سٹیٹ ہے. یورپ والے پاکستان میں یا دنیا کے غریب کو اناج دینے کے لیے، میڈیسن دینے کے لیے پیسے بھیجتے ہیں، لیکن وہ چرچ کی مینٹیننس نہیں کر سکتے. وہ بولتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اس لیے ہم چرچ بیچ دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور پاکستانی جب ادھر جاتے ہیں تو وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ فائدہ اٹھاتے ہیں جا کے وہاں سیاسی پناہ لیتے ہیں اور پھر گوریوں سے شادی کرتے ہیں. یورپ کی آنکھیں نہیں کھلی. یورپ یہ نہیں جانتا کہ یورپ میں کہا جی 2 بچے ہونے چاہیے. یہ جب شادیاں وہاں کرتے ہیں تو یہ بچوں کی لائن لگا دیتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ پالنا ہم نے نہیں ہے، گورنمنٹ نے پالنا ہے، اور وہ گورنمنٹ کے خرچے میں پل کے گورنمنٹ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں یورپ کے اندر وہی مسلم جو پاکستانی ہے یا دوسرے، وہ کہتے ہیں یا شریعت نافذ کرو. یہ خدا کی طرف سے یورپ کو سزا ہے کہ آپ جو ہے ان کو آپ پناہ دیتے ہیں اور وہ آپ کے پیسے پہ پل کے اپنے بچوں کو پال کے آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. اور پاکستان کے اندر یہ کرسچنوں کو وہ حقوق نہیں دیتے، کرسچنوں کو وہ انصاف نہیں دیتے، کرسچنوں کو روزگار نہیں دیتے، لیکن اپنے لیے باہر یہ ساری چیزیں مانگتے ہیں. اس سے بڑی منافقت اور کیا ہوگی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں بردر کہ جو ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک معاہدہ ہوا تھا کہ کرسچنوں کی املاک کو تحفظ دیا جائے، ان ساری چیزوں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بسنے والے مسلمان جو 5 وقت اسلام مذہب کی پریکٹس کرتے ہیں، کیا وہ اس معاہدے کا پاس رکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ دراصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ صرف اپنی جو من پسند آیات ہوتی ہیں ان کو کوڈ کرتے ہیں اور انہی کا پرچار کرتے ہیں. دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاہدہ کیا تھا، کیٹرینا معاہدہ کیا تھا کرسچنوں کے ساتھ، انہوں نے واضح طور پہ اس میں لکھا ہوا ہے. پاکستان کے صدر عارف علوی نے اس کو ٹی وی کے پروگرام میں کوڈ بھی کیا. انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس معاہدے کے تحت تا حیات، انہوں نے بولا تا حیات یہ معاہدہ قائم رہے گا، اور جو بھی کرسچنوں کو دکھ دے گا یا ان کی املاک کو نقصان پہنچائے گا میں قیامت کے دن اس کا مخالف ہوں گا. اب آپ مجھے بتائیں اس حساب سے تو پاکستان کے کرسچنوں کو تو ان کو حفاظت کرنی چاہیے، اور پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ اقلیت پاکستان کی مقدس امانت ہے. اب آپ بتائیں نہ یہ آئین کی مان رہے ہیں نہ اپنے نبی کی مانتے ہیں، تو پھر ہم کیا کریں ان کے ساتھ؟ ہم تو ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ خدا ان کو عقل اور دانائی دے اور ہمیں ان کے ظلم کو برداشت کرنے کی توفیق عطا کرے. جی شبیر صاحب، آپ نے ایک بات کہی کہ پاکستان کی مطلب جو قانون ہے یا اس میں حکمران ہیں یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی اقلیتیں جو ہیں وہ امانت ہیں. ہم کس کی امانت ہیں؟ بھائی جان یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. قائد اعظم نے جو کہا یہ بانی پاکستان کی بات نہیں مانتے. انہوں نے کہا جی اقلیتیں مقدس امانت ہے پاکستان میں. اب مقدس امانت کی کیسی حفاظت کی جاتی ہے تو اس پہ اس کی جگہ دیکھو تو اس پہ جھوٹا الزام لگا دو. میرے اپنے پڑوسی نے جب کرسچنوں کو یہاں تنگ کر رہے، کرسچن ہمارے 5-6 گھر ہیں یہاں پہ، ایک کرسچن کی ایمیگریشن ہوا امریکہ چلا گیا، وہ مسلم کے آگے مکان بیچ گیا اور وہ مسلم کرسچنوں کو تنگ کرنے لگا تاکہ یہ بھی ڈرے اور میں ان کی جگہ بھی خرید لوں. اور میں نے اس کو منع کیا، اس نے جناب پورے روڈ کے اوپر کھڑا ہو گیا، بولتا ہے اس میں تو یہ ہمارے اسلام کے خلاف ہے، مذہب کے خلاف ہے، فلانا خلاف ہے. لیکن خدا میرے ساتھ تھا، سب لوگ آئے، پورا روڈ بھر گیا، لیکن کسی نے خدا کا شکر ہے میرے پہ ہاتھ بھی نہیں اٹھایا، کوئی بات بھی نہیں کی. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک ٹول ہے، یہ ایک ٹول ہے جو یہ مظلوموں کے خلاف، کرسچنوں کے خلاف وقت بوقت استعمال کرتے ہیں، جہاں ضرورت پڑتی ہے استعمال کرتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی معاشرے میں اقلیتوں کو کوئی تحفظ مل سکتا ہے یا کس طرح ہم خود انہیں محفوظ کر سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک خوف ہوتا ہے. دیکھیں ہندوؤں کے ساتھ تھوڑا سا بھی ظلم ہوتا ہے نا پاکستان میں، پاکستان کی 5 اسمبلیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، پاکستان کا سپریم کورٹ کھڑا ہو جاتا ہے، پاکستان کا وزیر اعظم کھڑا ہو جاتا ہے، پاکستان کی اسمبلی کھڑی ہو جاتی ہے. کیوں؟ وہ اس لیے کھڑی ہو جاتی ہے کہ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ جی آپ دیکھیں ذرا سی اس کے اندر رحیم خان میں مندر کا 2 دن میں تیار بھی کر دیا، ملزموں کو بھی پکڑ لیا، ہمارے بالکل. ہزاروں بائبلیں نظر آتش کر دی گئی.
نوجوانوں کو مار دیا گیا, ایک بندے کو بھی سزا ملی آج تک. جی دنیا کے اندر کوئی کرسچن ملک نہیں ہے, کوئی کرسچن ملک کہتا نہیں ہے کہ ہم کرسچن ہیں. وہ ہیومن رائٹس میں گھسے ہوئے, ڈیموکریسی میں گھسے ہوئے ہیں, اس لیے کوئی ملک ہمارے لیے بولتا نہیں. جو بھی اگر یورپ بولتا ہے اپنے مفاد کے لیے اتنا ہی دباؤ ڈالتا ہے پاکستان پہ جتنا اس کا اپنا مفاد ہوتا ہے. بینگ ایز اے کرسچن, پاکستان کے کرسچنوں کے لیے کوئی بھی بندہ کرسچن بن کے پاکستان کی مدد نہیں کرتا, اس لیے وہ پاکستان کو رگیدتے جاتے ہیں, پاکستانیوں کو, کرسچنوں کو مارتے جاتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کی باہر تو آواز ہی کوئی نہیں ہے, کوئی ان کے لیے بولے گا نہیں. تو پاکستان کا کرسچن جو ہے خدا کے رحم و کرم کے اوپر ہے یہاں پہ. جتنے بھی 295C کے قیدی جیلوں میں بند ہیں, آپ ان کی آواز ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ جس لاہے عمل کو لے کے چل رہے ہیں آپ, وہ مطلب پرفیکٹ ہے؟ یا میں پرفیکٹ نہیں کہنا چاہ رہا, لیکن میرا کہنے کا مطلب وہ درست سمت کی طرف جا رہا ہے, یا ہمیں پورے یورپ میں بسنے والے پاکستانی مسیحوں کو کس طرح آپ کے ساتھ مل کر قدم بدل قدم چلنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں گیٹس بھائی, بات یہ ہے کہ یورپ کے کرسچنوں کا حال بھی پاکستانیوں کرسچنوں جیسا ہی ہے. وہ بھی اپنے اپنے لیبل لگا کے گھوم رہے. میں یہی کہتا ہوں کہ میں یہاں کام کر رہا ہوں, یا میرے کو چھوڑ دے, کوئی اور بندہ بہتر سمجھتے ہیں, آپ اس کی پارٹی کا لیبل لے کے یورپ میں کام کریں, اور جب احتجاج کریں پورے پاکستان میں اسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے پوری دنیا میں احتجاج کریں, تو پھر تو آواز ہوگی. اب جتنے بھی باہر یورپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے اپنے جھنڈے لے کر پاکستان میں آتے ہیں کہ جی ہم یورپ میں بیٹھ کے پاکستانیوں کو آپریٹ کریں, کسی کو 5,000 بھیج دیں, کسی کو 10,000 بھیج دیں, اور وہ ہمارے ٹیگ لگا کے گھومے. تو ایسے نہیں چلے گا. پاکستان میں بلوچ کام کر رہے ہیں, وہ لڑ رہے ہیں, مر رہے ہیں, لیکن وہاں کے باہر کے بلوچ ان کو فنڈنگ کرتے ہیں, اور انہی کے نام کے اوپر وہ لوگ ادھر احتجاج کرتے ہیں یورپ میں. ہمارے بالکل. جتنے بھی باہر یورپ کے اندر گروپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ ہمارے نام کے اوپر یہ احتجاج کرو. ہمارے ایک ابھی انگلینڈ سے آئے تھے صاحب, وہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے نام کے اوپر یہ کرو وہ کرو. او بھائی, جو ادھر بیٹھے ہوئے جو قربانیاں دے رہے ہیں, آپ اس پارٹی کا نام لے کے کیوں نہیں ادھر پارٹی بنا لیتے؟ آپ انگلینڈ میں, آپ یورپ میں اس پارٹی کے سربراہ بن جائیں, آپ کام کریں, ایک قوت دکھائے پوری دنیا میں کہ ہم ایک ہیں. لیکن ایسا نہیں کرتے. ہر بندہ تو ٹیگ, ہر بندہ بولتا ہے جی میں الطاف حسین کی طرح ادھر سے باہر بیٹھوں اور پاکستان میں بیٹھ کے آپریٹ کروں. یہ ہو رہا ہے. تو یہ جو کہ بڑے سراسر ناانصافی ہے. پاکستان میں بیٹھ کے ہم جو کام کر رہے ہیں, آپ یورپ میں بیٹھ کے جو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے. میں پاکستان میں بیٹھ کے جو بات کرتا ہوں وہ یورپ میں بیٹھ کے وہ بات نہیں کر سکتے. جب تک ہم مل کے نہیں کریں گے, آپ جو بندے اچھا کام کر رہے ہیں آپ ان کے ہاتھ مضبوط کریں, ان کو ہر طرح سے فیسیلیٹ کریں, پھر وہ دیکھیں کیا. ابھی دیکھیں مہران ٹاؤن کراچی کے اندر کرسچنوں کے گھر تباہ کیے جا رہے ہیں, ان پہ قبضہ کیا جا رہا ہے, لوگ شور کر رہے ہیں, کوئی نہیں جا رہا. میری پارٹی کا صدر گیا ادھر, سندھ کا صدر, پولیس نے اس کو اریسٹ کر لیا. کل میں احتجاج کر رہا ہوں. تو یہ بڑی ڈسکریمنیشن ہے. اور ہم کیا کریں, جب تک سب لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے تو یہ قانون اسی طرح رہے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. یورپ اگر کھڑا ہو جائے گا تو ہمارے ساتھ تھوڑی سی سہولت ملے گی. اگر نہیں کھڑا ہوگا, کیونکہ یورپ کو اپنے مفادات ہیں, کون کرسچنوں کے لیے کرے گا؟ کرسچنوں کو, پاکستان کے کرسچنوں کو اپنی بقا کی جنگ خود لڑنی ہے. ہم لڑ رہے ہیں, ہم قربانی دے رہے ہیں. بالکل, ہم سب آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جس طرح آپ کھلے عام بیٹھ کر پریس کلب کے سامنے احتجاج کرتے ہیں, بھوک ہڑتال کرتے ہیں, اپنی جان کا, اپنے بچوں کا کوئی آپ کو فکر نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جو جیلوں میں بند ہیں وہی آپ کے بچے ہیں. کیا آپ پاکستان گورنمنٹ سے یا پاکستان عدلیہ سے کچھ اپیل کرنا چاہتے ہیں, یا کچھ اپیل شاید صحیح لفظ نہ ہو, اپنے حقوق کے لیے ان سے بات کرنا چاہتے ہوں تو ضرور آپ کیجئے گا؟ دیکھیے گیسٹر صاحب, میرے بیٹے کی شادی ہے 10 تاریخ کو. آپ یقین کریں آج بھی میٹنگ ہیڈ کر کے, اور کل میں احتجاج میں جا رہا ہوں. کل میرے بچے کی رسمیں شروع ہوں گی اور میں نے احتجاج کو ہے کراچی پریس کلب. سمجھ رہے ہیں, مجھے ان بہت خوب. بچوں کی فکر ہے. میرے گھر فیملی بول رہی, ہم اپنی فیملی کو خوش نہیں رکھ سکتے. اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی اپیل کروں یا کس کی طرف دیکھوں, اگر وہ انہوں نے کچھ کرنا ہوتا تو وہ جیسے ہندوؤں کے لیے کرتے ہیں تو ہمارے لیے بھی کر دیں. پاکستان میں اگر آپ کہیں کہ کرسچنوں کے لیے کچھ آواز اٹھائے گا, کرسچنوں کے ساتھ کوئی کھڑا ہوگا, کرسچنوں کے زخموں پہ کوئی مرہم رکھے گا, اٹس اے بگ جوک. یہ دیوانے کا خواب ہے. دیکھیں سکھوں کی ذرا سی تکلیف تھی, انہوں نے کرتارپور راہداری بنا دیا, اربوں روپیہ لگا دیا, کیونکہ سکھوں کے ساتھ ان کو مفاد تھا, ہندوؤں کے ساتھ ان کو مفاد ہے. اب ہمارے ساتھ ان کو کیا مفاد ہوگا؟ ہماری کیوں سنیں گے؟ ہمارے لیے کیوں دکھ کریں گے؟
تو کرسچنوں کو تو اپنی بقا کی جنگ خود لڑنی ہے، کیونکہ مذہبی طور پہ یہ ہمارے سے جو ہے گرج رکھتے ہیں، مذہبی طور پہ ہمارے پہ تفریق رکھتے ہیں، ڈسکریمنیشن رکھتے ہیں، تو ہم ان سے کیوں امید رکھیں؟ ہم تو اپنے خدا سے امید رکھتے ہیں. اگر آپ کے عدلیہ سے یا کسی سے، ہاں اگر فوج چاہے تو ہمیں ریلیف دے سکتی ہے، باقی پاکستان میں کوئی ہمیں ریلیف نہیں دے سکتا. بہت بہت شکریہ شبیر شفقت صاحب آپ کا میرے پروگرام 295C میں آنے کا. جی ویورز، آپ نے گفتگو سنی کہ پاکستان کے مسیحی جو ہیں وہ کسی طریقے سے بھی محفوظ پاکستان میں نہیں ہو سکتے. ہم امانتے ہیں، ہم ہر پروگرام میں درخواست کرتے ہیں کہ یار امانت واپس کر دو جن کی ہے. ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہماری نسلوں کو ختم نہ کیا جائے بلکہ انہیں بچایا جائے. ہم یورپین پارلیمنٹ سے، دیگر یورپ میں بسنے والی سیاسی اور سماجی تنظیموں سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ وقت ہے کہ یکجا ہو جائیں اور اس بلیسفمی لا کے لیے کھڑے ہو جائیں تاکہ ہم سب مل کر ایک آواز بنیں. دیکھتے رہیں BTL ٹیلی ویژن. آپ کو ہمیشہ خداوند سلامت رکھے. گاڈ بلیس یو. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.